ایک چوری اوپر سے سینہ زوری اپنے سر مجھے ڈائریکٹلی نہیں، لیکن میرے کزن، چچا زاد، میرے سگے چاچوؤں کو، میرے بھائیوں کو کال کی جا رہی ہے کہ اس کو آپ خود سمجھا لیں۔ آپ کو بھی ایسی کوئی دھمکی امیز کالز یا کوئی کسی ایسے لوگ کا سامنا کرنا پڑا جو آپ کو بائی فیس یا بائی کال دھمکی دی ہو کسی نے؟ سر کال کروائیں گے، کبھی کسی کے ساتھ جو کال کروا کے بلیک میلنگ، مختلف قسم کا ڈراوا۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں S72 نیوز۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کے آیا ہوں، ایک ایسا واقعہ لے کے آیا ہوں۔ آج میں موجود ہوں پسرور کے علاقے ملالو میں، تو جہاں پر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ شام لاٹ جگہ پہ با اثر شخصیت جو ہوتی ہیں وہ قبضہ کر لیتی ہیں، جو قبضہ مافیا ہوتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ آج ایسا ہی ایک واقعہ، ایسی ہی ایک شام لاٹ جگہ ملالو کے اندر بھی ہے، اور جو با اثر شخصیت ہے وہ قبضہ کر رہی ہے، جو کہ وہ اگر گاؤں والوں سے پوچھا جائے، گاؤں والوں سے ہم نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا یہ جگہ رفاع عامہ کے لیے تھی، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے جگہ تھی، لیکن اس جگہ پہ با اثر افراد نے قبضہ کر لیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ملک منصور کیسر نواز صاحب، ہم ان سے جانیں گے کہ آپ اتنی جدوجہد کر رہے ہیں اس قبضہ مافیا سے رفاع عامہ کی جگہ کے لیے، آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ اس جگہ کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگوں کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں؟ اکثر نیکی کے کاموں میں مشکلات درپیش ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم ملک صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جو با اثر شخصیت ہے اب وہ انہوں نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے یا نہیں کیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحید بھائی، سب سے پہلے تو میں اسٹل تقریباً 2 سال سے اس معاملے کو ہینڈل کر رہا ہوں۔ رفاع عامہ کے جو لوگ تھے ان کی مہربانی، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے چوز کیا اس معاملے میں کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ چلیں ان فرنٹ آف لائن، کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ میں نے فرسٹ ان کے اگینسٹ جو دعویٰ تھا عدالت میں سماعت میں میں نے جو دائر کیا تھا وہ 2019 میں کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے خلاف ایک جھوٹی جو ہے وہ FIR درج کروائی تھی۔ پولیس پہلے ہمارے پاس بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی ہمارے ساتھ نا۔ پولیس نے کوآپریٹ نہ کرتے ہوئے ان سے کوئی رد و بدیوں کو مل ملا کر کے ہمارے اوپر 4 بھائیوں کے اوپر ایک FIR دی، جو وقوعہ بالکل ثابت ابھی تک نہ ہوا ہے، یعنی کہ وہ وقوعہ بھی جھوٹا تھا۔ اس میں یہ جگہ بالکل رفاع عامہ کی ہے الحمدللہ، اور یہ عرصہ 100-150 سال سے الحمدللہ رفاع عامہ ہی استعمال کر رہے ہیں اس کو۔ اور وحید بھائی، سب سے جو ضروری اور اہم بات ہے کہ اس میں ایک ایسی سرکاری گلی بن گئی ہوئی ہے، سرکاری اس محلے کو ایسی گلیاں جاتی ہیں جس میں پائپ لائنز موجود ہیں، اور اس کے بعد گیس کے پائپس ہیں، سیوریج ہے، پانی کا نکاس جو ہے ہمارے پورے محلے کا، ہمارے اپنے گھروں کا سارا جو اسی میں سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سرکاری پانی کے جو پائپس ہیں وہ بھی سارے اسی میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ جگہ بالکل شام لاٹ دے ہے، رفاع عامہ کی ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کوآپریٹ ہی رہیں گے گاؤں کے ساتھ، اور ہمیں بالکل بھی اس جگہ کا مفاد نہیں ہے۔ میرا اپنا ذاتی گھر جو ہے وہ مین روڈ پہ ہے، ننگلیاں روڈ پہ۔ اس جگہ پہ میرا بہت کم آنا جانا ہے، لیکن مجھے صرف اس کا مفاد یہ ہے کہ یہ جیسے جگہ ہے رفاع عامہ کے استعمال میں، وہ رفاع عامہ کے استعمال میں ہی رہے۔ اچھا ملک منصور صاحب، یہ جو جگہ کا قبضہ کیا ہوا ہے یہ آپ کے ادھر رہائشی ہیں یا کوئی ان نون کسی اور سٹی سے ہیں؟ نہیں سر، یہ ہمارے عزیز ہیں اور لاہور سے ہیں، یہ ادھر سے چلے گئے ہوئے ہیں، لاہور شفٹ ہو گئے ہیں۔ ان کا لاہور میں ایک ہوٹل ہے لکشمی چوک میں، کاکا تکا کے نام سے، اور ایک جو ان کے بھائی ہیں وہ ملک انور صاحب، ان کا نام ملک اکرم ہے جن کا ہوٹل ہے، اور جو ایک ملک انور صاحب ہیں ان کا، اور وہ بھی صرف اسی جدوجہد میں ہے کہ ہم کسی طریقے اس جگہ پہ قبضہ کر لیں۔ کبھی کسی سے کال کروائیں گے، کبھی کسی کے ساتھ جو کال کروا کے بلیک میلنگ، مختلف قسم کا ڈراوا، دھمکیاں، یہ چیز جو ہے انہوں نے وہ شروع کی ہوئی ہے، اور یہ ان کا بالکل ادھر آنا جانا نہیں ہے۔ یہ لاہور سے اسپیشل صرف آفٹر اے ڈیٹ کے لیے جو ہے، یہ جو عدالت میں دعوے جو زیر سماعت ہیں صرف اس تاریخ کے لیے آتے ہیں، ویسے ان کا کوئی لنک نہیں ہے گاؤں سے۔ ملک صاحب، یہ جو جگہ ہے یہ کب سے رفاع عامہ کے عمل میں ہے؟ سر یہ تقریباً آئی تھنک سو کہ یہ جب سے ہمارا گاؤں بنا ہے تب سے یہ جگہ لے کے اب تک ایسے کی ایسی ہی ہے۔ اگر اس پہ قبضہ ہوتا یا ان کیس ان کے اوپر کوئی انہوں نے رہائش بنائی ہوتی یا مکان بنایا ہوتا تو پھر بھی ہم کہتے کہ یہ جگہ ان کی ہے یا ان کی مالکی ہے۔ یہ جگہ گاؤں کے شام لاٹ رقبے کی ہے، جو شام لاٹ کا لٹھا ہے، شجرہ ہے، اس میں یہ جگہ آتی ہے الحمدللہ،
اور یہ جگہ 100-150 سال سے اس سے بھی پرانی رفاع عامہ ہی یوز کر رہا ہے اور ایسے کی ایسے ہی پڑی ہے. ایون اس میں ایک کنواں بھی ہے جو کسی نے اوپر جو ہے وہ اس کا ڈھکن رکھ کے اس کو بند کر دیا ہوا تھا, ہم نے وہ بھی نکلوا دیا ہے. وہاں پہ پمپ لگوایا ہے, وہ سارا گاؤں وہاں سے پانی پیتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ جگہ پہ قبضہ کرنے کی اسٹل کوشش کر رہے ہیں. مقصد کتنی دیر ہو گئی ہے ان لوگوں نے اس رفاع عامہ کی جگہ پر قبضہ کیے ہوئے؟ سر ان کو تو صرف 2 سال ہوئے ہیں. ہم نے تو اس سے پہلے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ یہ ان کی جگہ ہے, یہ ان کی مالکی ہے. ان کے بڑے جو ہیں, ان کے والد صاحب, ان کے سگے بھائی, ان کی بہنیں, ہمارے چچا زاد بھائی جتنے بھی ہیں جن کی وفات ہوئی ہے, سب کی یہاں پہ ہی چارپائی ہوتی ہے. سب خوشیاں غمیاں یہاں ہی ہوتی ہیں. افطاریاں ہم لوگ کرواتے ہیں الحمدللہ رمضان میں, وہ بھی یہاں پہ کرواتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور جگہ نہیں ہے کوئی بھی نا. یہ ہمارا ایک چوک ہے, اس میں ہم سب لوگوں کی افطاری وغیرہ, خوشی غمی, کسی کی مہندی, کسی کی برات آ رہی ہے, کسی کی سسٹر کی برات جا رہی ہے, کسی کو کوئی مہمان آ رہا ہے, ہم وہاں پہ ہی سٹنگ کرتے ہیں. اور یہ جگہ صرف رفاع عامہ کے ہی استعمال کے لیے یوز کی جاتی ہے. اچھا ملک صاحب, یہ جو جگہ ہے انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے, کیا اس پارٹی کے پاس بس یہی جگہ ہے لاہور؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں وہ رہتے ہیں, جو لاہور پہ رینٹ پہ رہتے ہیں یا ادھر بھی ان کی ذاتی مالکیت ہے؟ سر وہ ان کی مالکیت ہے, وہ الحمدللہ ارب پتی لوگ ہیں, بہت پیسہ ہے ان کے پاس. اس کے علاوہ بھی ان کی, اور اس گاؤں میں ان کی کوئی مالکی نہیں ہے. اس گاؤں میں یہ ایک مرلہ کے بھی مالک نہیں ہے. اس گاؤں سے آؤٹ آف باہر چلے جائیں یا اس گاؤں سے باہر کہیں پہ جا کے تو وہ بات کہی جا سکتی ہے, ان کی سائڈ پہ پراپرٹی ہوگی. لیکن لاہور میں ان کے ہوٹلز ہیں, ان کے اپنے گھر ہیں, اپنی رہائشیں ہیں, بہت VIP گھر ہیں ان کو ان چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے. صرف کہہ لیں کہ بلیک میل کرنا یا ڈرانا یا دھمکانا, صرف بدماشی کے طور پہ یہاں پہ آ کے قبضہ کیا جا رہا ہے. ویسے جو ہے وہ ان کی جگہ کو, ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ جگہ ہے ہی ضرورت جو ہے وہ رفاع عامہ کی ہے بس. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں ملک صاحب کی باتیں کہ یہ جگہ رفاع عامہ کے کام کے لیے تھی, رفاع عامہ کے عمل کے لیے تھی. یہاں پہ فوتگی کے ہوتے تھے اور کوئی شادی کا فنکشن ہوتا, ادھر لوگ بیٹھ جاتے تھے. ایک بہترین جگہ جو ہے وہ رفاع عامہ کے استعمال میں تھی, اور لاہور کا شہری ہونے کے باوجود ادھر وہ جگہ پر قبضہ کر رہا ہے. ناظرین, کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو جائے, جتنی مرضی دولت ہو جائے, لیکن جو حوث ہوتی ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی. ملک صاحب, آپ مزید اس بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے الحمدللہ, دیکھیں اتنی انسان کی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن الحمدللہ میں سب سے پہلے تو محلے داروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے چوز کیا, کہ ان فرنٹ آف لائن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور آپ ہمارے فرنٹ پہ کھڑے ہوں اور اس جگہ کو جو ہے وہ یہاں سے چھڑوائیں, ان سے جو ہے وہ قبضہ چھڑوائیں, تاکہ ہمارے یہ جگہ استعمال میں رہے, یہ ہماری گلیاں بند نہ کریں, یہ ہمارے دروازے بند نہ کریں. میں ان سے بہت ہی زیادہ ان کا مشکور ہوں. اور دوسرے نمبر پہ میں انشاءاللہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک بھی ہے جو جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. اس کے بعد میں اپنے والدین سے ڈرتا ہوں, اپنے بڑے بھائیوں سے ڈرتا ہوں, اپنے چچا زاد سے ڈرتا ہوں. لیکن اس کے بعد اگر یہ ان فرنٹ آف لائن یا میرے سامنے کھڑے ہوں گے بدماشی کے طور پہ, تو میں ان سے الحمدللہ ڈرتا نہیں ہوں, نہ میں ان سے بلیک میل ہوں گا. میری صرف اعلیٰ کام سے بس یہی اپیل ہے کہ ہمارے عدالتی میٹرز ہیں, عدالتی میٹرز ہی رہیں. صرف سب سے زیادہ جو میری اپیل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پولیس انوالومنٹ نہ کرے. پولیس ہمارے ساتھ بھی کوآپریٹیو رہے, ان کے ساتھ بھی کوآپریٹیو رہے. اگر یہ ان کے پولیس کے پاس جاتے ہیں کوئی معاملہ لے کے, تو پولیس ان سے کہے کہ کوئی ایسا عدالتی آرڈر لے کے آئیں جس پہ ہم جا کے آپ کا قبضہ کروا سکیں, یا ان کو روک سکیں کہ آپ کو یہ قبضے سے روک رہے ہیں. اگر عدالتی اہلکار کوئی عدالت یا کوئی آرڈر آ جائے ان کے پاس, تو پھر ہم ان کو قبضہ کرنے دیں گے. ادروائز جب تک یہ معاملات میرے عدالتی چل رہے ہیں الحمدللہ, تب تک میں ان کو قطعاً طور پہ قبضہ نہیں کرنے دوں گا. میں رفاع عامہ کے ساتھ ہمیشہ ہوں انشاءاللہ. ہر قدم, ہر پل, ہر سانس میری گاؤں کے لیے حاضر ہے. جب جہاں جس وقت گاؤں کو ضرورت ہوگی, گاؤں کو کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, یہ گاؤں والوں کو بھی پیغام ہے, میں انشاءاللہ خود سب سے آگے کھڑا ہوں گا انشاءاللہ. ملک صاحب, کیا آپ نے کہا جی پولیس جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی کوآپریٹ کرے, ان کے ساتھ بھی کرے, کیا آپ کو خدشہ ہے یا ایسا ہو رہا ہے کہ پولیس آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, یا سابقہ جو گزرے ہیں معاملات ان پہ پولیس ان کا ساتھ دے رہی تھی اور آپ کا نہیں تھی دے رہی؟ سر اس جو سابقہ معاملات گزرے ہیں, یہاں پہ ایک سب انسپیکٹر SHO تھے, انہوں نے ان کے ساتھ میل ملاپ کر کے ایک FIR درج کی تھی, جس کے خلاف میں ایک اینٹی کرپشن اپلیکیشن دی تھی, اور ایک DPO صاحب کے پاس میں خود چل کے گیا تھا جو میں نے اپلیکیشن دی تھی. اس معاملے میں پولیس نے ہمارے ساتھ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کیا, لیکن ابھی فی الوقت جو ہے نا وہ پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹیو ہے. اس حد تک کوآپریٹیو ہے کہ پولیس تک جو معاملہ جب یہ لے کے جاتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ عدالتی آرڈرز لے کے آئیں, اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں اور امید بھی ان سے یہی ہے کہ یہ کوآپریٹ ہمارے ساتھ اسٹل رکھیں. جب بھی ان کے پاس کوئی جائے ان کو کہیں جی عدالتی آرڈرز لے کے آئیں, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. ملک صاحب, جو آپ کے دیہات کے لوگ ہیں, کیا یہ ان کے ساتھ بھی کوئی ہیں یا سب آپ کے ساتھ ہی ہیں اس جگہ کے معاملے میں؟ سر ان کے ساتھ پورے گاؤں میں ایک بندہ بھی نہیں ہے.
کوئی بندہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا. اور وہ جو ہمارے ساتھ چلتا ہے یا جو ہمارا ساتھ دیتا ہے اس کو یہ کالز پہ دھمکیاں, اس کو یہ بلیک میل کرواتے ہیں ود پروف. ہمارے پاس الحمدللہ ان باتوں کے پروفs بھی ہیں. یہ کبھی کسی کو کال کریں گے, کبھی کسی کو کال کریں گے کہ تم اس کے ساتھ نہ جاؤ, تمہیں یہ کر دیں گے, تمہارے گھر کو ایسے کر دیں گے, تمہارے بچوں کو ایسے کر دیں گے. یہ ان کو جو ہے نا وہ باسط صرف ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے, صرف یہ پیسے کی خماری کی وجہ سے یہ لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں. لیکن الحمدللہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ کل بھی ساتھ تھے, آج بھی ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بھی. تو ملک منصور صاحب, کیا انہوں نے آپ کے اہل محلہ کو ڈرانے کی کوشش کی؟ آپ کو بھی ایسی کوئی دھمکی امیز کالز یا کوئی کسی ایسے لوگ کا سامنا کرنا پڑا جو آپ کو بائی فیس یا بائی کال دھمکی دی ہو کسی نے؟ سر مجھے ڈائریکٹلی نہیں, لیکن میرے کزن, چچا زاد, میرے سگے چاچوؤں کو, میرے بھائیوں کو کال کی جا رہی ہے کہ اس کو آپ خود سمجھا لیں, وہ پیچھے ہو جائے, یہ گاؤں کا زیادہ کوئی اہلکار نہیں ہے, یا ایسے ہے ویسے ہے, ہم اس کو راتوں رات اٹھوا دیں گے, ہم اس کو یہ کروا دیں گے, وہ کروا لیں گے. اسٹل 2 سال سے مجھے یہ کالز بلیک میل کے لیے مجھے یہ میرے تک پیغام بھجوائے جا رہے ہیں. لیکن میں الحمدللہ میں ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتا, نہ میں ان سے ڈروں گا, نہ میں ان کے آگے کبھی جھکوں گا. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمت طاقت دے کہ میں یہ گاؤں کا ساتھ دے سکوں اور ان ناجائز قبضہ گیروں سے میں یہ قبضہ چھڑوا سکوں اور یہ گاؤں کو رفاع عامہ کی جگہ دلوا سکوں. جی ناظرین, آپ نے ملک منصور صاحب کی باتیں سنی کہ ایک رفع عامہ کے لیے کتنی جدوجہد کر رہے ہیں. ایک بندہ ایک جگہ کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے اتنی جدوجہد کر رہا ہے, اور ایک بندہ اسی گاؤں کا جو سابقہ تھا اب لاہور شفٹ ہو گیا ہے, وہ اسی جگہ پر قبضہ کر رہا ہے, جبکہ اس کے پاس پہلے بھی آلریڈی بہت پراپرٹی ہے, اور اس کے بعد پھر بھی اس تھوڑی سی جگہ پہ قبضہ کر رہا ہے, شاملاٹ جگہ پہ قبضہ کر رہا ہے. شاملاٹ جگہ کی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کافی ایسے واقعات مل چکے ہیں جو کہ لوگ شاملاٹ جگہ پہ فوری قبضہ کر لیتے ہیں, لیکن ان کے پاس شاید ملک منصور جیسا ورکر, ملک منصور جیسا بھائی ان گاؤں والوں کے پاس نہ ہو. ادھر ماشاءاللہ ملک منصور صاحب اپنی جدوجہد جاری رکھ رہے ہیں. ایک تو ان کے ملک صاحب نے بات کی کہ وہ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں, میں یہ کہوں گا ایک چوری اوپر سے سینہ زوری. اپنے بھائی عبدالوحید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.